بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ٹینس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ہم فقرات اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر اس ٹینس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہ میری ویڈیو، جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا پچھلے ٹینس کے اندر، کہ وہ اردو سپیکنگ ویورز کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہندی سمجھنے والے ویورز کے لیے بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری ان میں سملیرٹیز ہے، بولنے کے حوالے سے کافی سملیرٹی ہے، اور خاص طور پہ اس کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو آئیے پہلے ہم اس ٹینس کی پہچان کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو نارملی سینٹنسز کے آخر میں، اردو سینٹنسز کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں، تے ہو وغیرہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ فقرے کے آخر میں کھاتا ہوں، لاتا ہوں، لکھتے ہیں، بناتے ہیں، بیچتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، کپڑے سیتی ہے، جیسے چائے پیتی ہے، لاتے ہیں، یا پھر ہوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پڑھاتا ہوں، جیسے کپڑا وغیرہ ہوتا ہے نا، رنگتا ہوں، ادا کرتے ہو، نمائش کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو فقرے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد پریزنٹ ورب، جس کو ہم نارملی اپنی زبان میں اگر دیکھا جائے تو ورب کی پہلی فارم کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایس سی آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایس سی آئی ایس کا اضافہ تمام فقرات میں نہیں کرتے، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ کہاں پہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، تو آبجیکٹ کے بغیر بھی فقرہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن سبجیکٹ اور ورب کم از کم ضروری ہونے چاہیے ایک ایک سینٹنس کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم وی ایڈ ایس اور ای ایس ود پریزنٹ ورب، یعنی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم ایس سی آئی ایس کا اضافہ تب کرتے ہیں اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ہو، سنگولر ناؤن ہو، جیسے سلمہ، اسلم، یا پھر اگر دیکھیں تو دی سن ہو گیا، دی مون ہو گیا، دی بوائے ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ جیسے دیکھیں وہ نئے گیت گاتی ہے، تو ہم نے سبجیکٹ اس میں گاتی کون ہے؟ ظاہر ہے جو کام کرنے والا ہے وہی سبجیکٹ ہوتا ہے نا۔ جو گانا کون گا رہا ہے؟ شی، تو شی سنگز نیو سانگس۔ تو سنگ اس میں دیکھیں ورب کی پہلی فارم ہے یا پریزنٹ ورب ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے۔ ایس کا اضافہ ورب کی پہلی فارم یا پریزنٹ ورب کے ساتھ اس لیے کیا ہے کیونکہ شی بھی سنگولر ہے، جیسے بتایا تھا کہ ہی، شی، اٹ ہوگا اگر سبجیکٹ، تو پھر ہم پہلی فارم کے ساتھ یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس سی آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے شی سنگز نیو سانگس۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شی از سنگز نیو سانگس۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اردو کے فقرے میں نئے گیت گاتی ہے، تو ہے کے لیے تو از آتا ہے، تو وہ از لگا دیتے ہیں، وہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ان سینٹنسز میں از آر ایم کا استعمال اس ٹینس میں نہیں ہوتا۔ اسلم کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار کرنا ہوتا ہے ڈیل، ٹھیک ہے؟ تو اسلم ڈیلز ان کلاتھ۔ اب دیکھیں اسلم بھی چونکہ سنگولر تھا، اور ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ بھی ہم نے ایس کا اضافہ کر دیا ورب کی پہلی فارم کے ساتھ، یعنی ڈیل کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کر دیا، تو یہ اسلم ڈیلز ان کلاتھ ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کلوتھز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بغیر سلا کپڑا ہے، اس لیے کلاتھ ہم اس کا، اگر کپڑے ہوتا، اگر ہم سلے کپڑے ہوں گا تو یعنی سمجھیں گے یہاں پہ کنسیڈر کریں گے تو پھر کلوز آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ای ایس لگ جائے گا۔ چھوٹا بچہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے، اب چھوٹا بچہ بھی سنگولر ہے، جیسے اوپر وہ یا اسلم یا یعنی وہ سنگولر تھے نا، تو یہاں چھوٹا بچہ بھی سنگولر ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ورب کی پہلی فارم یا پریزنٹ ورب کے ساتھ ایس سی آئی ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ دا لٹل چائلڈ سکس ہز تھم۔ اب دا لٹل چائلڈ ہو گیا چھوٹا بچہ، یہ ہو گیا سبجیکٹ، اور پھر چوسنا سک ہوتا ہے، تو پھر ہم ایس کا اضافہ، تو سکس ہز تھم۔ اب لٹل چائلڈ ہی کنسیڈر کریں گے تو از آئے گا، اگر وہ چھوٹی بچی ہوتی تو پھر ہمارا کنسیڈر کرتے، لیکن تھم میں بی آئے گا، لیکن وہ بی بولا نہیں جاتا۔ جب بھی ایم بی اکٹھے ہوتے ہیں تو نارملی ایم ہی بولا جاتا ہے، بی نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو تھم آئے گا، تھمب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہی میں نے جو پہلے اوپر بیان کر دیا ہے کہ ایک اہم غلطی جو عام طور پہ ہم ان فقرات کے اندر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟
کہ اذا نیم کا اضافہ کر دیتے ہیں جی. جیسے ہم خط لکھتے ہیں, اب ہم خط لکھتے ہیں تو وی رائٹ اے لیٹر. اب ہم چونکہ پلورل تھا تو یہاں ایس کا اضافہ بھی نہیں ہوگا, لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں جی, ہیں کے لیے ہم کہتے ہیں ہم خط لکھتے ہیں تو وی آر رائٹ اے لیٹر. تو وی آر رائٹ اے لیٹر نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے صرف پریزنٹ ورب رائٹ لکھنا ہے یا ورب کی پہلی فارم لگانی ہے, اس کے لیے اذا نیم کا استعمال نہیں ہوگا. لہذا درست فکرہ کیا ہے, وی رائٹ اے لیٹر. تو رائٹ سے کے بعد ہم نے ایس کا اضافہ نہیں کیا جیسے اوپر والے سینٹنسز میں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پلورل ہے, یہ سنگولر نہیں ہے. شکیل تیز دوڑتا ہے, شکیل از رن فاسٹ. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا شکیل دوڑتا ہے, اب دوڑتا ہے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, ہے کے لیے لگا دیتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ خاص طور پہ بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے بولنے میں اور لکھنے میں. اور اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ جو سب کانٹیننٹ والے ہیں, چاہے وہ ہندی بولنے والے یا اردو بولنے والے ہیں, وہ نارملی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از لینگویج کو, ایک لینگویج کو, اپنی زبان کو انگلش کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس لیے وہ اذا نیم کا استعمال کر دیتے ہیں اس ٹینس کے اندر. تو اس میں اذا نیم کا استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شکیل تیز دوڑتا ہے تو شکیل از رن فاسٹ غلط ہے, شکیل رنز فاسٹ. لیکن یہاں دیکھیں ہم نے ایس کا اضافہ بھی کر دیا رن کے ساتھ, رنز, کیونکہ شکیل سنگولر ہے. اب میں کرکٹ کھیلتا ہوں, اس میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آئی ایم پلے کرکٹ, وہ کہتے ہیں جی ایم کیوں لگایا, ایم لگایا جی ہوں. یہ غلط ہے, ہوں بے شک ہے, چونکہ کھیلتا ہوں, لاتا ہوں, بناتا ہوں, لکھتا ہوں. اس میں ورب کی پہلی فارم یعنی پریزنٹ ورب سے پہلے ہم اذا نیم کا استعمال نہیں کرتے. تو صحیح فکرہ کیا ہو گیا, آئی پلے کرکٹ. اچھا, آگے وہی میں نے سمجھایا تھا جو اوپر بھی بیان کر دیا ہے کہ ہم ایس ای آئی ایس کا اضافہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ نہیں کرتے اگر سبجیکٹس کون سے ہوں, آئی, وی, یو, دے, پلورل, لائک بوائز, گرلز, اسٹوڈنٹس, پیپل وغیرہ وغیرہ. جیسے ہم نئے جوتے خریدتے ہیں تو وی بائی نیو شوز. تو ہم نے ایس کا اضافہ بائی کے ساتھ کیوں نہیں کیا, کیونکہ ہم پلورل ہے. ٹھیک ہے, امیر غریبوں کی مدد کرتے ہیں, دی رچ ہیلپ دا پور. اب اس میں دیکھنا یہ ہے آپ نے کہ دی رچ اور دی پور, ٹھیک ہے, دی رچ جمع ہے اور اس پلورل ہونے کی وجہ سے ہم ایس سی آئی ایس کا اضافہ نہیں کرتے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دوں, ویسے بھی چلے ہم گرامر کا ویسے تو ڈفرینٹ جگہ پہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ڈے یا سم ادر ٹائم, کہ جب بھی جو کوالٹی ایڈجیکٹیو ہے جیسے کہ رچ ہو گیا, پور ہو گیا, ان سے پہلے دی لگا دیں تو یہ پلورل بن جاتا ہے, پیپل بن جاتا ہے. آپ پیپل لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. دا رچ مطلب ہے امیر یا امیر لوگ. اگر آپ کہیں گے دا رچ پیپل تو وہ گرامیٹیکلی غلط ہے. اسی طریقے سے دا پور ہو گیا, پور کوالٹی ایڈجیکٹیو ہے, رچ کوالٹی ایڈجیکٹیو ہے, ان دونوں سے پہلے دی لگ گیا تو یہ پلورل بن گیا. اسی طریقے سے اگر کہیں نا اچھے لوگ تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں دی گڈ. دی گڈ مین اچھے لوگ, دی بیڈ مین برے لوگ. آپ کو پیپل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پیپل لکھیں گے تو پھر اس سے پہلے دی رچ پیپل یا دی پور پیپل نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, آگے میں نے مشق کے لیے سینٹنسز بھی لکھ دیے ہیں, چلیں آپ کی سہولت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کی لازماً پریکٹس کرنی چاہیے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹینس کو سمجھ لیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹینسز بہت زیادہ مشکل ہے جی, ہمیں سمجھ نہیں آتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے. تو دیر از نو سیکنڈ ٹو پریکٹس, ایز دا میکسم گوز دیٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو یہ چیز ہے, تو یہ مشق ہے. تو نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. پھر اس ٹینس کے منفی فکرے بنانے کا, جو نیگیٹو سینٹنسز بنانے ہوں تو وہ کیسے ہے, ہم سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریزنٹ ورب یعنی ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں اور پھر آبجیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹ کے بغیر بھی فکرہ ہو سکتا ہے. پھر جیسے ہی شیٹ یا کوئی سنگولر ہوگا تو پھر آپ ڈز ناٹ اور پہلی فارم لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور ایسی آئی اس کا اضافہ نہیں کریں گے. اگر آئی, وی, یو, دے یا کوئی پلورل یعنی کوئی جمع کا صیغہ ہوگا یعنی ناؤن اگر پلورل میں ہوگا تو پھر آپ ڈو ناٹ لگائیں گے, ڈز ناٹ نہیں لگائیں گے, اور پھر ورب کی پہلی فارم. اب دیکھیں جیسے میں سینٹنس آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کہ چرواہا بانسری نہیں بجاتا ہے. تو چرواہا کیا ہوتا ہے, the shepherd does not play on flute. the shepherd does not play on flute. اب دیکھیں ڈز ناٹ آیا اس لیے کہ شیفرڈ سنگولر ہے اور اس کا منفی بنانے کے لیے ہم نے ڈز ناٹ لگایا. ویسے اگر دیکھیں سنگولر کے لیے ہم ایس سی آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے نہیں کیا
کیونکہ ڈز ناٹ کے ساتھ وہ ایس سی اے ایس لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, ناصر کلاس میں نہیں اونگتا ہے تو ناصر ڈز ناٹ ڈوز ان دا کلاس روم. اب ناصر بھی سنگولر تھا تو ڈز ناٹ آ گیا. لڑکے پرندوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیں لڑکے ہو گیا پلورل جمع, تو پلورل کے لیے جمع کے سیغے میں آپ کو پتہ ہے ڈز ناٹ نہیں لگتا, تو بوائز ڈو ناٹ پیسٹر یا ڈو ناٹ ٹیز برڈز. پیسٹر یا ٹیز ہوتا ہے تنگ کرنا. وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تانے نہیں دیتا ہے. ہی ڈز ناٹ ٹونٹ ہز ینگر بردر. اب ہی تھا تو ہم نے ڈز ناٹ لگایا, اوپر بوائز پلورل تھا ہم نے ڈز ناٹ کی جگہ ڈو ناٹ لگایا. ڈاکٹر مریض کی نبض نہیں دیکھتا ہے. دی ڈاکٹر ڈز ناٹ فیل دی پیشنٹس پلس. دی ڈاکٹر ڈز ناٹ فیل دی پیشنٹس پلس. اچھا اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جی کہ ہاں وہ یہ کہ نارملی ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ لکھا ہے کہ مریض کی نبض نہیں دیکھتا ہے, تو ادھر فیل کیوں ہے؟ ظاہر ہے دیکھتا سے مراد یہ تو نہیں سامنے رکھ کے ایسے دیکھتا ہے, وہ تو ہم ایز اٹ از لفظی ترجمہ تو نہیں کریں گے. اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو حکیم یا ڈاکٹر وہ مریض کی نبض کو فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. جو انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں یا سوالیہ فقرے بنانے کا طریقہ وہی ڈو ڈز فقرے کے شروع میں آ جائے گا. یعنی ڈو ڈز یا ڈز جو ڈو فقرے کے شروع میں آ گئے, پھر سبجیکٹ آیا, پھر پریزنٹ ورب آیا یعنی ورب کی پہلی فارم آئی, اور پھر آبجیکٹ آیا. کیا پولیس جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرتی ہے؟ تو کیا کے لیے ڈو پہلے آ گیا, ڈو پولیس اریسٹ کرمنلز. آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ پولیس کے لیے ڈز کیوں نہیں آیا, پولیس تو آپ کے خیال میں سنگولر آپ کو لگ رہی ہے. تو یہ جیسے ورڈز ہیں جو جیسے آرمی ہو گیا, پولیس ہو گیا, ان کے ساتھ ہمیشہ پلورل کا ورب آتا ہے. ہم ان کو پلورل یعنی جمع کا سیغے کے طور پہ کنسیڈر کریں گے, اور ان کے لیے پلورل ورب آئے گا ہمیشہ, اس لیے ڈو آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, ڈز نہیں آیا. کیا سفیر سچ بولتا ہے؟ ڈز سفیر اسپیک دا ٹروتھ. تو سفیر سنگولر تھا تو ڈز آ گیا. اگر سفیر کی جگہ جمع ہوتا یعنی کیا ہم سچ بولتے ہیں تو پھر ڈو وی آ جاتا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی کیا مریض وقت پر دوا لیتا ہے؟ تو مریض ہے سنگولر, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریض سنگولر ہے تو اٹ مینس ڈز دی پیشنٹ ٹیک میڈیسن آن ٹائم. اب مریض اگر جہاں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈو لگاتے ہیں, لیکن مریض ایک ہے اس لیے ڈز دا پیشنٹ ٹیک میڈیسن آن ٹائم. کیا کھلاڑی حوصلہ رکھتے ہیں؟ ڈو پلیئرز ہیو کانفیڈنس. ڈو پلیئرز ہیو کانفیڈنس. پلیئر زیادہ تھا تو ڈو کا استعمال کیا. کیا آرمی دشمن کے قلعے پر قبضہ کرتی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی یہاں پہ پلورل ہے, یعنی جیسے اوپر میں بتایا تھا آپ کو کہ سوری یہ غلطی ہوگی یہاں پہ, یہ اس کو ذرا درست کر لیں پلیز. یہاں میں نے غلطی کر دی, یہاں ڈو آئے گا ڈز نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ڈو آرمی اوکے کیپچر اینیمیز فورٹ, کیونکہ آرمی اور پولیس کے لیے ہمیشہ پلورل ورب آتا ہے, تو آپ اس کو یہاں پہ ٹھیک کر لیجئے گا کہ یہاں پہ ڈو آئے گا ڈز نہیں آئے گا. وہ بس لکھتے ہوئے جلدی میں ہو گیا. آگے ڈبل سوالیہ بنانے کا طریقہ جی. ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز کیسے بنائیں گے؟ ان کو ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز کو ہم نارملی کہتے ہیں جو سینٹینسز ڈبلیو ایچ ورڈ سے شروع ہوتے ہیں. ڈبلیو ایچ ورڈ سے مراد آپ کو پتہ ہے جو وین, ویئر, وائی, واٹ یا ہاؤ وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں. تو ان کے بعد کیا کریں گے؟ وین, ویئر, واٹ, وائی, واٹ اور ہو کے بعد ڈو یا ڈز میں سے ایک کوئی لے کے آئیں گے, اور پھر سبجیکٹ آئے گا, اور سبجیکٹ کے بعد پریزنٹ ورب آئے گا یعنی ورب کی پہلی فارم آئے گی, اور آبجیکٹ آئے گا, اور آپ آگے سوالیہ انجام انٹروگیٹو سائن آپ ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں لگاتے تو فقرہ گرامیٹیکلی غلط ہوتا ہے. اگر ہو ہوگا تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی آپ کیا کریں گے؟ پریزنٹ ورب یوز کر دیں گے, آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. ڈو ڈز استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آدمی کب کار کو دھکا لگاتا ہے؟ اب دیکھیں کب آ گیا, تو ہمیشہ آپ نے کب, کیوں, کیسے, کب, کیوں, کیسے یا کون وغیرہ کا ترجمہ پہلے کرنا ہوتا ہے, چونکہ ڈبل سوالیہ کا مطلب ہے کہ پہلے ڈو ڈز اور اس سے پہلے یہ ڈبلیو ایچ ورڈز. تو پہلے کیا, کب, کیوں, کیسے کا ترجمہ میں پھر آدمی کب کار کو دھکا لگاتا ہے تو پہلے کب کا. وین ڈز دا مین پش اے کار. ٹھیک ہے, پہلے وین آ گیا, پھر ڈز آ گیا, پھر سبجیکٹ آ گیا دا مین, پھر پش اے کار. لڑکیاں غیر معیاری کھانا کیوں پکاتی ہیں؟ تو کیوں کا پہلے ترجمہ کرنا ہے ہم نے. وائی, تو وائی کے بعد ہم نے ڈو یا ڈز لگانا ہے, اس کا ہم نے دیکھنا ہے گرلز لڑکیاں زیادہ ہیں تو پھر ڈو آ گیا. وائی ڈو گرلز کوک ان ہیلدی فوڈ.
وائی ڈو گرلز کوک، اچھا یہ دی آنا چاہیے، وائی ڈو دی گرلز کوک انہیلدی فوڈ، کیونکہ یہ ہم خاص لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، اوور آل لڑکیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے یہاں پہ، میں کنسیڈر کرتا ہوں خود، چونکہ لکھتے ہوئے یہ ہو گئے مجھ سے کہ وائی ڈو دی گرلز آئے گا، کیونکہ اگر جنرلی گرلز لکھیں گے تو ساری لڑکیاں تو نہیں غیر معیاری کھانا پکاتی، وہ تو بڑا اچھا کھانا پکاتی ہیں. ہم کوئی خاص لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں فکرے کے اندر، اس لیے وائی ڈو دی گرلز کوک انہیلدی فوڈ. تاجر اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، کے لیے کہاں احتجاج کرتے ہیں؟ میں نے بھی آج اس دفعہ جلدی میں لکھتے ہوئے کچھ زیادہ ہی غلطیاں کر دیں. اینی وے، تو تاجر اپنے حقوق کے لیے کہاں احتجاج کرتے ہیں؟ تو یہاں ہے ویئر ڈو ٹریڈرز پروٹیسٹ فار دیئر رائٹس، ویئر ڈو، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا آ جائے گا؟ ویئر ڈو ٹریڈرز پروٹیسٹ فار دیئر رائٹس. تو یہاں اردو کے فقرے میں آپ تصحیح کر لیں کہ اردو کے فقرے میں کیا تھا؟ تاجر اپنے حقوق کے لیے کہاں احتجاج کرتے ہیں. میں سوری وہ لکھنا بھول گیا، اصل میں وہ بس کافی سارا کام ہوتا ہے. نسیمہ پھٹے پرانے کپڑے کیسے ٹھیک کرتی ہے؟ نسیمہ پھٹے پرانے کپڑے کیسے رفع کرتی ہے؟ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہم کب کیوں کیسے کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں پہلے آ گیا کیسے. تو نسیمہ کیسے یعنی، تو ہاؤ ڈز نسیمہ ٹورن کلوتھز، ٹورن جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے. ہاؤ ڈز نسیمہ ٹورن کلوتھز، تو اس میں ڈز کا استعمال کیا اس لیے ہم نے کہ نسیمہ سنگولر ہے، تو ہاؤ پہلے، کب کیوں کیسے کا ترجمہ چونکہ پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھٹے پرانے ٹورن ہوتا ہے. دروازے پر دستک کون دیتا ہے؟ تو ہو ناکس ایٹ دا ڈور. تو ہو کے ساتھ ہم جیسے بتایا تھا کہ آپ کو ڈو ڈز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہو ناکس ایٹ دا ڈور، ٹھیک ہے. غریبوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ ہو میکس فن آف دا پور، تو ہو میکس فن آف دا پور، ٹھیک ہے. میک فن آف، اچھا ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے اہم ہے، جو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نارملی نہیں پتہ ہوتی، کہ ہم نے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے ایس ای آئی ایس کا اضافہ کہاں پہ کرنا ہے، ورب کی پہلی فارم کے ساتھ اضافہ ای شیٹ واحد کے ساتھ کرنا ہے، سنگولر کے ساتھ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے ایس اور ای ایس میں فرق کیا کرنا ہے، ایس کدھر لگانا ہے اور ای ایس کدھر لگانا ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ کن کے ساتھ ہم نے ایس ای آئی ایس کا اضافہ کرنا ہے، لیکن کس ورب کے ساتھ ہم نے ایس لگانا ہے اور کس کے ساتھ ای ایس. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، یہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے، وہ یہ ہے شاکس، SHOX، شاکس، ٹھیک ہے. یعنی جو وربز ایکسکیوز می، جو پریزنٹ وربز ورب کی فرسٹ فارم کے یعنی جن کے آخر میں SHO یا X میں سے کوئی ایک آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی SHO یا X میں سے کوئی ایک آتا ہے، آپ ان میں ES کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں اب ہس ہے ورب، ہس ہوتا ہے نا، جیسے سرسراہٹ والی آواز ہونا، جیسے ہوا کی ہوتی ہے ہسنگ ساؤنڈ، ہاں. تو ہسز، اب دیکھیں اس میں آلریڈی ایسا آ گیا ہے، جیسے کس ہے تو کسز ہو گیا. یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ اپنے بچے کو کس کرتا ہے، تو ہی کسز ہز چائلڈ، ہی کسز ہز چائلڈ. تو کس کے آخر میں ایس ہے تو پھر اس کی جگہ ای ایس. اسی طرح ہس ہے تو چونکہ آلریڈی آخر میں ایس تھا تو ای ایس لگا دیا ہسز. اسی طریقے سے اگر جو ایچ پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جو ایچ پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وربس، جیسے لیش ہے باندھنا، کسی چیز کو باندھنا، لیش کوڑے مارنا بھی آئی تھنک، لیکن لیش باندھنا میں ہے. تو LASH لیش ہے تو لیشز، وہ باندھتا ہے لیشز، ایچ پہ ختم ہو رہا تھا ای ایس لگایا. پھر او پہ جو ورب ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے گو ہے تو پھر گوز کر لیں. جیسے GO ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں، او کی وجہ سے ای ایس کر دیں، گوز کر دیں، ٹھیک ہے. اب او پہ ختم ہو رہا تھا گو ہے جیسے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے او کی وجہ سے آپ نے ای ایس لگا دیا. اسی طریقے سے جو ورب کی پہلی فارم ایکس پہ ختم ہو رہی ہے، جیسے فکس ہے تو اس کے ایکس کی وجہ سے آپ فکسز کر دیں گے، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ نے مین لفظ جو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ شاکس ہے، شاکس. جبکہ باقی جتنے بھی وربز ہیں نا، وہاں پہ آپ اگر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آپ نے SEIS کا اضافہ کرنا ہے تو آپ نے ایس ہی لگانا ہے. جیسے اسپیکس ہو گیا، اسپیکس، لرن ہے، لرنز ہو گیا، ٹرن ہے، ٹرنز ہو گیا، برنگ ہے، برنگز ہو گیا. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے.
اصل میں تو کچھ اور بھی میں نے یہاں سمجھانے تھے، میں نے چھوڑ دیے ہیں ان کو، پھر میں نیکسٹ کسی دن ڈسکس کر دوں گا۔ جیسے دیکھیں وائی پہ جو ختم ہو رہے ہوتے ہیں نارملی جو ورب، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں ٹرائی ہے تو ان میں ہم وائی کو ختم کر کے آئی ای ایس لگاتے ہیں، آئی ای ایس۔ اچھا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وائی کے پیچھے اگر واول ہے نا، واول جس کو کہتے ہیں، اگر واول ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہاں وائی کے پیچھے ڈرائی میں آر آپ کو پتہ ہے واول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ڈرائی کا ڈرائز آئی ایس لگانا ہے وائی ہٹائی کے، جیسے ٹرائی ہے وائی کے پیچھے آر ہے، ٹھیک ہے، تو ٹرائز ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے لیو ہے تو چلو وہ لیو تو ہو گیا آلریڈی، وہ پھر نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے، وہ میں چونکہ لکھنا بھول گیا یہاں پہ نا، جیسے ایف پہ ختم ہونے والے ہیں، چلیں ان کو نیکسٹ کسی یعنی سیشن میں کر لیں گے۔ آگے میں نے ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑی تھی تاکہ آپ ڈبل انٹروگیٹو سینٹنسز کی بھی پریکٹس کر لیں اور اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ لیسن، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ آپ کو بہتر سے بہتر طور پہ سمجھا سکوں۔ اس میں ایک دو جگہ پہ جو مسٹیکس ہوگی وہ اس لیے ہوئی کہ میں لکھتے ہوئے وہ بس کر گیا۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس ریکارڈنگ کے دوران وضاحت کر دوں اور ان کی درستگی کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔